بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 19 ہے اخفاء۔ یہ نون ساکن نون تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے۔ یہ اخفاء نون ساکن نون تنوین میں بھی ہے اور یہ میم ساکن میں بھی ہے۔ میم ساکن کے صرف 3 ہی قاعدے ہیں: اخفاء، اظہار اور ادغام، اور نون ساکن نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اقلاب، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ یہ نون ساکن نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں صرف۔ اب یہ اخفاء ہے نون ساکن نون تنوین کا۔ اخفاء کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، نہ تو غنہ کرنا ہے نہ اظہار کرنا ہے، آواز کو ہلکا سا نا ناک میں چھپانا ہے، ہلکا سا۔ غنہ ہوتا ہے ان سختی کے ساتھ اور اظہار ہوتا ہے بغیر غنے کے پڑھ دینا۔ ان دونوں کے درمیان جو ہوتا ہے اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ یہ اخفاء ہے۔ ان سختی کے ساتھ غنہ ہے، یہ اخفاء ہے۔ اخفاء کب ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ 15 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوتا ہے۔ وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ یہ قاعدہ نمبر سبق نمبر 19 41 پیج پہ قرآنی قاعدہ میں استاد محترم نے یہ الفاظ ذکر کیے ہوئے ہیں۔ شیخ محترم نے ان الفاظ کو ذکر کیا ہوا ہے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15، ٹوٹل 15 حروف ہیں جیسے میں نے بتایا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اخفاء ہوگا۔ اخفاء کا مطلب غنہ ہوگا، سختی کے ساتھ نہیں، ہلکا سا غنہ ہوگا۔ نون کے مخرج میں بالکل سختی کے ساتھ زبان نہیں لگانی، بالکل۔ یہ جو ان الذین، یہ نون مشدد کا غنہ ہے، نون مشدد والا غنہ نہیں کرنا، اخفاء کرنا ہے، ہلکی سی آواز گمانی ہے اور چھپانی ہے آواز۔ یہ اس کی مثال، سب سے پہلا حرف جو انہوں نے لکھا ہوا ہے حمزہ زبر نون ان، تا پیش میم تم، انتم، وقف انتم۔ جس کلمے کے آخری حرف، جس کلمے کا آخری حرف پہلے ہی ساکن ہو تو اس کو وقف کی صورت میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے۔ یہ یاد رکھنا، جس کلمے کے آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس پر جب وقف کریں گے اس کو ساکن ہی رکھیں گے۔ تو اس طرح یہ پوری تختی انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ نون ساکن کے بعد 15 حروف کی مثال ہے پہلے، پھر نون تنوین، 2 زبر کی نون تنوین کے بعد 15 حروف کی مثالیں ہیں: زا، را زبر زر، عین 2 زبر عن، زرعن، تا زبر حمزہ تا، کاف پیش کو، لام پیش لو، تأکلو، زرعن تأکلو، زرعن، زرعن، ان نہیں پڑھنا، زرعن تأکلو، وقف، زرعن تأکل۔ یہ انہوں نے نون ساکن نون تنوین کی مثالیں دی ہوئی ہیں 15 حروف کی۔ پہلے نون ساکن کے بعد وہ 15 حروف ذکر کیے ہیں، پھر نون تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد وہ 15 حروف کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ تو یہ پوری تختی ہے۔ آگے جو ہے وہ انہوں نے میم کا بھی بیان ساتھ ہی ذکر کر دیا ہے 43 نمبر پیج پر، کہ میم کا اخفاء کیا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کا اخفاء ذکر کر کے پھر میم ساکن کا اخفاء ذکر کیا ہے۔ اسی جیسے انہوں نے نون ساکن نون تنوین کا ادغام ذکر کر کے
میم ساکن کا ادغام ذکر کیا تھا، اسی طرح نون ساکن نون تنوین کا اخفا ذکر کر کے میم ساکن کا اب انہوں نے اخفا ذکر کیا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ اس اخفا کو اخفائے شفوی کہتے ہیں، اخفائے شفوی، اس اخفا کو اخفائے شفوی کہتے ہیں، اس اخفا کو اخفائے شفوی۔ اور جو نون ساکن نون تنوین کا اخفا ہے اس کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں، اخفائے حقیقی، اخفائے حقیقی۔ اور میم ساکن کا جو ادغام ہے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ادغام شفوی اور اخفائے شفوی یہ دونوں میم ساکن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں اخفائے شفوی ہوگا۔ مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ذال کھڑی زبر ذ، لام زیر لی ذالی، کاف پیش میم کم ذالکم، با زیر بی، میم زبر الف ما، ذالکم بما، وقف ذالکم بما۔ میم ساکن کے بعد جہاں با آ جائے وہاں میم پر اخفا کریں گے، ذالکم بما۔ تو یہ اخفا اور غننے کا طریقہ اس میں فرق ہے۔ اخفا نرمی کے ساتھ، غنہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے۔ غنہ ہوتا ہے نون مشدد اور میم مشدد پر، جب نون پر شد ہو میم پر شد ہو تب ہوگا غنہ۔ باقی جو میں نے قاعدے بتائے ہیں اخفا کے، وہاں اخفا، اور جہاں اظہار ہے وہاں اظہار۔ اسی طرح اظہار کے قاعدوں میں یہ ادھر اظہار شفوی میں میم ساکن کا قاعدہ ذکر ہم کریں گے۔ تو یہ تھا اخفائے شفوی اور اخفائے حقیقی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اچھی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔